بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں منسٹر لوکل گورنمنٹ مینا خان بھائی، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کے پی سپ کا پورا سٹاف، ڈی جی پی ڈی اے زبیر نیازی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کم عرصے میں بہت سارے کام شروع کیے ہیں اور الحمدللہ آج 3 مہینے کے ریکارڈ ٹائم میں یہ پارک مکمل کیا ہے، تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایم این اے صاحب ارباب شیر علی صاحب جن کا یہ حلقہ ہے، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی مسلسل، کیونکہ تقریباً آدھے سے زیادہ پروجیکٹس ان کے حلقے میں ہی ہیں، وہ بھی اس میں کافی محنت کر رہے ہیں، تو میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جس طرح مینا خان بھائی نے کہا کہ 2013 تک پشاور پر بہت برا حال تھا، جگہ جگہ دھماکے، بہت ساری جگہ بالکل کنڈرات کا مرکز پیش کر رہی تھی، لیکن اس دوران پشاور نے صرف یہ قربانی نہیں دی کہ ایک پرائی جنگ میں انہوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا اور خیبر پختونخوا میں امن کے لیے، پاکستان میں امن کے لیے اپنا خون پیش کیا۔ پشاور نے ایک بہت بڑی قربانی اور دی تھی کہ جو ہمارے متاثرین تھے ملٹری آپریشنز کے، چاہے وہ ملاکنڈ ریجن سے تھے، چاہے ہمارے فاٹا ریجن سے تھے، پشاور کے لوگوں نے اپنی باہیں کھول کر ان لوگوں کو ویلکم بھی کیا، ان لوگوں کو پشاور میں جگہ بھی دی اور ان کی بہترین قسم کی مہمان نوازی کی۔ تو 2013 سے لے کر 2026 تک ہم نے کوشش کی کہ پشاور کو، پورے خیبر پختونخوا کو، جو دہشت گردی کی لپیٹ میں رہا تھا، جس نے دہشت گردی کی جنگ میں 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جنہوں نے ریاست کی غلط پالیسیوں کو ہمیشہ اپنے خون سے ان کا مقابلہ کیا اور کبھی بھی 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کر کے خیبر پختونخوا نے پھر بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ اس کے بعد بھی آج تک وہ قربانیاں دے رہے ہیں، خیبر پختونخوا کی جتنی بھی عوام ہیں، لیکن کبھی بھی ریاست مخالف نعرہ خیبر پختونخوا کی عوام نے نہیں لگایا۔ تو یہ بھی ان کی بڑی قربانی ہے اور محب الوطنی کا ثبوت کی ہے۔ آج بھی ایک دفعہ پھر خیبر پختونخوا پر دہشت گردی مسلط ہوئی ہے، آج بھی خیبر پختونخوا کے لوگ قربانی دے رہے ہیں، کبھی ڈرون اٹیک سے، کبھی جیٹ طیاروں کی بمباری سے، کبھی گولوں سے، کبھی بارود سے، کبھی کوارڈ کاپٹر سے۔ خیبر پختونخوا کی عوام، ہمارے پولیس کے نوجوان، ہمارے باقی فورسز کے جوان ریاست کی غلط پالیسی کی وجہ سے آج بھی قربانیاں دے رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ جو مذاق ہو رہا ہے، 2018 سے لے کر آج تک جو ان کا NFC شیئر خیبر پختونخوا کی عوام کو نہیں دیا جا رہا، جو آج کے دور میں تقریباً 420 ارب روپے سے زیادہ سالانہ بنتے ہیں، وہ ان کو نہیں دیا جا رہا، تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی حکومت، خیبر پختونخوا کی آج کی حکومت اپنے خیبر پختونخوا کی عوام کو اکیلا نہیں چھوڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ جس طرح
عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق آپ لوگوں نے 2026 اور 27 کا سالانہ ترقیاتی پروگرام دیکھا. میرا دل تو چاہتا تھا کہ اس سے زیادہ ترقیاتی پروگرام آپ لوگوں کے لیے لاؤں، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس دفعہ کا سالانہ ترقیاتی پروگرام نہ خیبر پختونخوا میں اس سے پہلے پیش ہوا ہے، نہ پورے پاکستان کی کسی صوبے نے اس طرح کا ترقیاتی پروگرام پیش کیا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ پورے پاکستان کے صوبے اپنا ترقیاتی پروگرام لا کر دکھائیں. ہر ضلع اپنی پچھلی اے ڈی پی بھی دیکھے اور آج کی اے ڈی پی بھی دیکھے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو واضح فرق نظر آئے گا. یہ تمام صوبے کے لیے الگ. لیکن میں آتا ہوں پھر پشاور کی طرف. پشاور کا حق زیادہ ہے. پشاور دارالخلافہ ہے. میں نے پشاور سے الیکشن نہیں لڑنا. پشاور میں میرا حلقہ نہیں ہے، میرا حلقہ خیبر میں ہے. لیکن میں نے پشاور کو یہ 200 ارب روپے کا پیکج اس لیے دیا ہے کہ ایک تو یہ دارالخلافہ ہے، دوسرا پشاور نے بہت قربانیاں دی ہیں، تیسرا یہ تیسری دفعہ ہے کہ پشاور میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی پارٹی کلین سویپ کر رہی ہے الحمدللہ. لیکن ہم نے اس طرح بھی نہیں کرنا کہ جس طرح پنجاب کی جعلی حکومت صرف سنٹرل لاہور میں کچھ چیزوں کا افتتاح کر دیتی ہے، لیکن ساؤدرن پنجاب میں آج بھی اسکولوں میں جانور اور کتے گھومتے ہیں. ہم نے ایسے نہیں کرنا کہ ہم نے سارا فوکس صرف پشاور میں حیات آباد پر رکھنا ہے یا سنٹرل پشاور پر رکھنا ہے. ہم نے جو ہمارا رورل پشاور ہے وہ بھی ڈیولپ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے صوبے میں انشاءاللہ اس سال ترقی کرنی ہے. اور یہ ترقی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس ترقیاتی پروگرام میں اور اس فائنینشل ایئر میں کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. خیبر پختونخوا اس سال اس سالانہ فائنینشل ایئر میں انشاءاللہ تعالیٰ خیبر پختونخوا کی حکومت آپ کو امن، ترقی اور خوشحالی لا کر دکھائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سب کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ، اور میں ایک دفعہ پھر لوکل گورنمنٹ کے تمام سٹاف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. سچ جو چھپ نہ سکے